جب کوئی ہمیں دکھ پہنچاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور پھر میں ہی کیوں جو ہے وہ پہل کروں، میں ہی کیوں جو ہے وہ صلح کے لیے ابتدا کروں، اگر وہ مجھے دکھ پہنچاتا تو میں ہی کیوں شروع کروں ہر چیز، میں ہی کیوں اپنے تعلقات کو بہتر کروں، حالانکہ غلطی ان کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا آپ ایسا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملیں گے، کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ پہ ظلم کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظلم کیا ہو؟ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کرتے ہیں تو ایک قسم کا ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنا تعلقات بہتر کرتے ہو جو آپ کے ساتھ بہتر ہونا چاہتے ہیں، کہ آپ ان لوگوں سے صلح کرنا چاہتے ہو جو صلح کرنا چاہتے ہیں، نہیں، یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے جو وہ تکلیف ہے یا بغض ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ میں صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے ناراض ہو، میں تمہیں معاف کروں گا اور میں تمہارے سے صلح کروں گا، یہ جانتے ہوئے کہ تم غلط ہو۔ اور اگر واقعی میں احسان اور محسنین والا معاملہ کروں نا، میں آپ کو یہ بھی نہیں یاد دلاؤں گا کہ آپ نے کتنی دفعہ میرا دل دکھایا ہے، میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نا بس جانے دے رہا ہوں، میں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا تمہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہمیں ایک دوسرے سے مزید دور لے جاتی ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں خاندان میں جو پیسوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے کبھی بات نہیں کرتے، ایسے لوگ ہیں جو کہ خونی رشتوں کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو جو ہے بہت آرام سے جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، اور کس وجہ سے؟ بالکل چھوٹی سے چھوٹی باتوں سے، اور وہ بھی انتہائی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کی وجہ سے، اور آپ خود بھی جان بوجھ کے جو ہے اس کو جلد از جلد جو ہے اپنے رشتے کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہو۔ جب آپ لوگوں کا ایک سیریس تعلق نہیں ہوتا نا، جس بندے کے ساتھ آپ نے بات کرنا ہے، تو آپ پھر اس کو صرف ای میل سے رابطہ کرتے ہو، یا واٹس ایپ سے رابطہ ہوتا ہے، یا فیس بک پہ آپ بتاتے ہو لوگوں کو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی جو ہے ان کا تعلق ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا ہے، جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو ہوتا ہے کیا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ آپ آن لائن جا رہے ہوتے ہیں، آپ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے، عورت لکھ رہی ہوتی ہے خامد کو کیسا ہونا چاہیے، اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ آپ اپنے میاں یا بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ای میل بالکل حل نہیں ہے تعلق کو ٹھیک کرنے کا، واٹس ایپ یا ٹیکسٹ میسیج جو آپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، حالانکہ سامنے ہی ہے بندہ، تو یہ بالکل کوئی حل نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کا۔ لوگوں سے بات کرنا سیکھیں فیس ٹو فیس، یا روبوٹس وغیرہ کو درمیان میں مت رکھیں، ٹیکنالوجی وغیرہ کو درمیان میں مت رکھیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بغیر تو اس میں رحمت ہوتی ہے، مرسی ہوتی ہے، قدرتی طور پہ اس کے اندر ایک انسانی ٹچ ہوتا ہے۔ میں ایسی چیزیں کہہ سکتا ہوں اس چیز کے ذریعے جو میں کبھی بھی ہمت بھی نہیں کر سکتا آپ کے فیس پہ کہنا، اور کسی وجہ سے میں یہ کرتا جا رہا ہوں بار بار، اور اس چھوٹی سی چیز کے ساتھ جو ہے میں لوگوں کے جو ہے وہ دل آزاری کر رہا ہوں۔ لیکن یہ آئی فون ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ ہے تو معاملہ اور بھی خراب ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ اور بھی جو زیادہ ہے نا وہ غصہ دلانے والے ہیں۔ سے مذاق کر رہا ہوں، مجھے اس چیز کو فوراً سے اس سے دور ہونا ہے جب ایسا معاملہ آتا ہے، اور مجھے فیس ٹو فیس آنا چاہیے، لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں دل میں کوئی چیز رکھتے ہو نا، تو آپ خود کو ہی روک رہے ہوتے ہو آگے بڑھنے سے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا دشمن آپ کی طرف تیر چلاتا ہے اور مس کر دیتا ہے، تو نہ صرف اس نے آپ کو تیر کے ساتھ نشانہ لگایا، بلکہ آپ کی وجہ سے اس کا وہ تیر بھی ضائع ہو گیا۔ لوگ جب آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کو غصہ دلانا چاہتے ہیں، اور آپ کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے اس کو بڑھپن کے ساتھ جو ہے اس کو حل کرتے ہیں، ہمیشہ اس کے اوپر اپنا دھیان نہیں دیتے، ہمیشہ بہتر انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ وہ بنتے ہیں جو احسان دکھاتا ہے۔ نہ صرف آپ کو نہ تو صرف تیر لگا، بلکہ آپ نے ان کا تیر ضائع بھی کر دیا، اور اس بات پہ سوچنے کے قابل بنا دیا کہ وہ سوچیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔